مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس سلسلے میں ہم آپ کی آراء، آپ کے مشورے، آپ کا فیڈ بیک اور آپ کے تاثرات کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور جو فرمائشیں آپ ہم سے کرتے ہیں اسے پوری کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کا سلسلہ یوں کہہ لیجئے کہ ماشاءاللہ ایک آپ کے لیے بھی ایک خوشخبری بھی ہوگی، اور ایک ماشاءاللہ ایک اچھی خبر بھی۔ آج کے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وقت مناسب پر۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو آج بہت کچھ ایک اہم دکھانا ہے، ایک چیز سنانی ہے اور ایک اہم چیز سنانی ہے، مگر آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ اکبر حسین بھائی وقت مناسب پر اس کو اناؤنس کریں گے۔ اب یہ ہے کہ آج کچھ نروس پن جو ہے وہ اپنا محسوس ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنا آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ناظرین کو شاید آگے چل کر پتہ چل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل میں پڑھتا ہوں، اور پھر جو میسیجز پر آپ نے ہمیں چیزیں فرمائش کی تھی الحمدللہ عز و جل وہ ہم نے کافی حد تک تیار کی ہیں، اور جن کی تیار نہ ہو سکی تو وہ دل چھوٹا نہ کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلوں میں اس کو شامل ہم ضرور کریں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمیں ڈھونڈنے میں تھوڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، اور آپ کی طرف سے بعض اوقات ہمیں کوئی نہ کوئی ہنٹس تو مل جاتا ہے، لیکن پراپر اس تک ہم چیز کو نہیں پہنچ پاتے، تو اس وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں چیز نہیں مل پاتی۔ تو آپ سے عرض ہے کہ دل چھوٹا نہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں اللہ نے چاہا تو ہم اس کو شامل حال اپنے سلسلے میں کریں گے۔ میں کچھ آپ کے جو تاثرات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی جو چیزیں، ہاں یہ بھی عرض کروں کہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم بلکہ ہمارا فارمیٹ کا حصہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے جو غلام رسول جو ہے وہ ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل گزشتہ کچھ دن پہلے جو ہے غلام رسول کا ایک نیا مدنی خاکہ بن کر آیا ہے۔ تو ویسے وہ لانگ ہے، تقریباً 9 ساڑھے 9 منٹ کا ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چلائیں گے۔ آدھا انشاءاللہ عز و جل آج چلے گا، آدھا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں چلے گا۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا ابتدا اسی سے انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں، اور پھر اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، غلام رسول۔ کنیز فاطمہ، یہ آپ کیا کریں گے؟ لائیں مجھے دکھائیں۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنیز فاطمہ، کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے۔ ماشاء اللہ، میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟
جی غلام رسول بھائی، آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے۔ مگر کنیز فاطمہ، بچیوں اور اسلامی بہنوں کی نماز تو ہم سے الگ ہوتی ہے۔ کیا؟ چلے آئیں، میں آپ دونوں کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا۔ اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے۔ اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے، اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنے ہیں۔ اور رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ مگر غلام رسول بھائی، یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ زینب رکیے، دروازہ مجھے کھولنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بھائی، کیسے آنا ہوا اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی، سب خیریت ہے۔ وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے۔ آئیے اندر آ جائیے، آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھیے۔ ہاں تو کنیز فاطمہ، میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ ماشاء اللہ کنیز فاطمہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ جی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے۔ سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے۔ سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح، اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح۔ اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ ماشاء اللہ، اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے؟ جی، اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور یوں کہہ لیں اکبر حسین بھائی کہ یہ جو اینیمیشن ہے یہ آپ کے مدنی چینل سلسلے کے مشورے کے بعد جو ہے نا اس پر یہی میں کام شروع ہوا تھا۔ ہاں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ ہی کا فیڈ بیک تھا کہ غلام رسول کے خاکے میں کنیز فاطمہ سے کے ذریعے سے یا اس طرح سے اسلامی بہنوں کی نماز جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی یہ اینیمیٹڈ خاکہ بنایا جائے۔ یعنی آپ اگر معلومات ہم سے کریں گے اس حوالے سے تو اس پر یوں سمجھے کہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنا ٹائم لگا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ غلام رسول کا خاکہ کم و بیش 1 مہینے کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے بعد یہ آیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کو یہ تقریباً 9 ساڑھے 9 منٹ کا ہے، تو اس کے بنانے میں وقت بہت زیادہ جو ہے وہ لگا ہے۔ تو یہ آپ ہی کے مشورے پر الحمدللہ عز و جل، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے میسیج کیا تھا، بہرحال کافی عرصہ پہلے آیا تھا، ہم نے اپنی مجلس کو دیا، الحمدللہ عز و جل مجلس نے اس پر عمل کیا اور آپ کے سامنے یہ مدنی خاکہ۔ اب جنہوں نے یہ میسیج کیا تھا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کرے کہ جو ہے وہ اپنا ایک اچھی نیتوں کے ساتھ کیا ہو، اور انشاءاللہ عز و جل اب آپ دیکھیں گے کہ اب جب جتنا یہ وائرل ہوگا، اور ابھی یوں سمجھیں کہ جب یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ہے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد نے الحمدللہ عز و جل اس کو دیکھا بھی ہے
اور بہت زیادہ اس کو الحمدللہ عز و جل فارورڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو آپ کے پاس بھی اگر یہ اینیمیٹڈ خاکہ ہو تو آپ بھی اس کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اسی طریقے سے عرض کروں گا کہ یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ عز و جل. یہ اسی طریقے سے میں عرض کروں گا جمعے کو جو ہمارے یہاں صلاۃ السلام ہے وہ پہلے کسی وجہ سے بیچ میں ابھی رک گیا تھا, تو آپ ہی کے مشوروں کے بعد الحمدللہ عز و جل ہم نے آگے عرض کیا, الحمدللہ دوبارہ شروع ہو گیا. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ ہی کے مشوروں سے الحمدللہ عز و جل ہمیں میسیجز آتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ مدنی گلدستے چلائیں, یہ کلام چلائیں, تو الحمدللہ عز و جل یوں یہ سمجھے کہ ایک پورا سلسلے کا ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ اپنا بنتا ہے. تو اب میں تو چاہتا ہوں کہ چونکہ اب بات نکلی ہے تو ہم انتظار مزید کروا دیا جائے. کیا تھوڑا انتظار کروا دیا جائے. میرے پاس بھی کچھ SMS کمنٹس ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گے تاکہ ناظرین کو آپ ہمارے ساتھ کچھ ٹائم تک رہیں. نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہمارے تک بالکل اختتام تک اللہ نے چاہا تو رہیں گے. یہ کہ نیکی کی دعوت ہے, جو گھر کے لوگ ہیں الحمدللہ عز و جل ان کو بھی جو ہے وہ جمع کیا دکھانے, ویسے اتنا بتا دیں کہ دکھانے والے سنانے والے کیا ہیں؟ سنانے والی چیز ہے اور امیر علیہ سنت کا یوں سمجھے کہ ایک صوتی پیغام ہے جو سلسلے کے آپ کا مدنی چینل کے نام ہے. تو یوں سمجھیں کہ اس میں الحمدللہ عز و جل بہت سارے لوگ ہیں جن کا حصہ ہے, وہ انشاءاللہ یوں سمجھے کہ ہم ضمناً ان کا تذکرہ بھی کر دیں گے. اور بہت حوصلہ افزائی ہے اس کے اندر, اور یوں سمجھے کہ انڈائریکٹلی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے, کیونکہ اگر آپ کے میسیج ہمیں نہ ملے, آپ کا فیڈ بیک ہمیں نہ ملے تو ہم سلسلے میں کیا اپنے طور پر دکھائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے میسیجز, آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رضا بھائی وہ اب ہم اگر چلا دیں تاکہ پھر ہم اپنے سلسلے کو بھی مزید آگے جو ہے وہ لے کر چلیں, تاکہ اب مزید لگ ایسا رہا ناظرین کہ آپ سے زیادہ انتظار جو ہے نا وہ اکبر بھائی سے نہیں ہو رہا کہ چلانے کے حوالے سے. چلیں آپ کو پھر سنا ہی دیتے ہیں. امیر اہل سنت کی ایک آڈیو ہے, آڈیو پیغام ہے, تو وہ امیر اہل سنت نے اس سلسلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی افیانو کی جانب سے اکبر حسین مدنی اور رضا مدنی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ, آپ کا مدنی چینل بڑا لاجواب سلسلہ ہے. تقریباً 2 دیکھ چکا ہوں میں, اکثر حصہ, اکثر سے بھی اکثر حصہ تو مدینہ ہے. اور دلچسپ ہے, ہٹنے کو دل نہیں کرتا اس طرح کا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ انداز ہے. اللہ اور برکت دے, پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے اخلاص دے, اور خوب 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 آپ کے ذریعے دین کی خدمت ہو, سنتوں کی دھوم دھام ہو. اکبر حسین نے یہ بھی اچھی رضا بھائی کو مشورہ دیا کہ مدنی قافلے کی فیس لو ان سے. یہ مزہ آ گیا. یہ ہاں بھائی آپ کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے. جب مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا 3 دن, کب سفر کر رہے ہیں تاریخ بھیج دیں. 1 ماہ کے مدنی قافلے آج کل فلاں تاریخ سے سفر کر رہے ہیں. تو اس طرح کی مطلب ترکیبیں ساتھ میں چلتی رہے نا. فیضان نماز پوری پڑھنی ہوگی آپ کو, کسی کو کہہ دیا کہ فیضان سنت کا درس شروع کر دیں, اگر نہیں کیا تو سنیں درس, گھر درس جاری کریں, مدنی نامہ پر عمل کریں. اس طرح اپنے مدنی کاموں کی بھی ترغیب دیتے رہیں گے نا تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ظاہر ہوگا. انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں خوشی زیادہ ہوگی مجھے. میں نے کہا آپ کی پیٹ تھپک دوں ذرا, مجھے پسند آیا. حسن رضا ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے لگے ہوئے تھے, اور بڑے غور سے سن رہے تھے. پھر وہ نعتیں بھی آ رہی ہیں نا اس میں, ان کو مزہ آتا ہے. تو مدینہ شریف کے مناظر آ رہے تھے تو کہنے لگے مجھے یہاں جانا ہے, مجھے یہاں جانا ہے مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل. اچھا یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو امیر سنت نے 2 سلسلے دیکھے, حالانکہ اس سلسلے کو کم و بیش 1 سال سے زیادہ میں اور رضا بھائی لے کر چل رہے ہیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ ویسے اس کا ریپیٹ ٹائم منگل کو رات 1 بجے تھا, تو آپ ہی کی طرف سے بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا ریپیٹ کی چینج کی جائے. تو وہ موقع یوں تھا کہ نگران شورا UK کے سفر پر ہیں, تو نگران شورا کا سلسلہ بدھ کو سبق آموز خبریں 8:30 بجے ہوا کرتا تھا. تو اب وہ سلاٹ یوں تھی کہ وہاں ریپیٹ کوئی سلسلہ لگتا تھا یہی سبق آموز خبریں کی جگہ. تو پھر ہم نے
آگے مجلس کو عرض کی کہ اگر آپ کا مدنی چینل اس جگہ پر ریپیٹ کر دیا جائے تو یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی کے میسیج کی وجہ سے اس کی ریپیٹ کی ٹائمنگ چینج کی گئی، تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ امیر سنت کہ وہ دیکھنے کا وقت یوں ہے کہ 8 سے 8:30 مدنی خبروں کا وقت ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ لگتا ہے. تو اللہ کرے کہ امیر سنت اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور بڑی حوصلہ افزائی فرمائیے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ یعنی صرف میں اور رضا بھائی یہ سلسلہ صرف لے کر نہیں چل رہے، یہ پوری ایک ٹیم ہے. یوں سمجھیں کہ ہمارے جو پی سی آر میں ہمارے اسلامی بھائی ہیں ظفر بھائی، وہ اس کے پیکیجز تیار کرتے ہیں. پھر ڈائریکٹر ہیں ہمارے نعمان بھائی. اس کے علاوہ ہمارے آرکیو ڈپارٹمنٹ جہاں یہ ہماری ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، تو ہم ان سے آپ بعض اوقات 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے کی چیزیں ہم سے جو ہے وہ طلب کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دکھائیں. تو ظاہری بات ہے کہ ان کو ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے. تو ہمارا یہ آرکیو ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ عز و جل یہ ہمیں یہ نکال کر دیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک شعبہ فیضان امیر سنت ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے مدنی گلدستے چاہیے ہوتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. اسی طرح ہمارا کال سینٹر ہے، آپ جو ہمیں میسیجز کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، وہ الحمدللہ عز و جل وہ ہمیں میل کے ذریعے سے ہمیں فارورڈ کرتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایم سی آر ڈپارٹمنٹ ہے. اور یوں دیکھیں کہ تقریباً جو ہے نا ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا شامل ہے. ہمارے کیمرہ مین، ہمارا پی سی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے لوگ یوں سمجھے یہ پوری ایک ٹیم ہے جو اس سلسلے کو جو ہے وہ اپنا لے کر چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اور رضا بھائی صرف آتے ہیں اور اس سلسلے کو لے کر جو ہے وہ. تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ بظاہر اگر آپ لوگ کا تذکرہ نہیں بھی ہے تو الحمدللہ یوں سمجھے انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ لوگ اس کا حصہ ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عز و جل میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کا یہ سارا فیڈ بیک جو ہے اسی پر عمل ہوتا ہے اور الحمدللہ عز و جل ہم چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. جیسے امیر سنت نے حسن رضا کا تذکرہ کیا. اب حسن رضا کہ آپ عمر دیکھیں تو ہو سکتا ہے مدنی گلدستے جو چلتے ہوں تو وہ شاید ان کو اتنا نہ سمجھ میں آتے ہو، لیکن جو وہ ہیں اپنا کلام ہیں ربیع النور کے یا دیگر اور کلام ہیں، ان کی فرمائشیں آپ کی طرف سے آتی ہیں الحمدللہ عز و جل وہ ہم چلاتے ہیں. تو حسن رضا کو بھی مزہ آتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ آج ہم جو کلام کا آغاز ہم نے جو کرنا ہے، جو آپ کی طرف سے ہمیں کچھ میسیجز آئے تھے، وہ یہ تھا کہ ایک 12ویں کا نور چھا گیا. ایک تو اشفاق بھائی نے اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی، لیکن ہمیں جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ صبح بہارا سے پہلے جو ہماری نعت خوانی ہوتی ہے اس میں اشفاق بھائی نے یہ کلام جو ہے وہاں پڑھا تھا، تو اس کے مناظر جو ہے وہ دکھائے جائیں. تو ہم انشاءاللہ عز و جل وہ مناظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. عربی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی، آ گئے نبی، بولو آ گئے نبی، آ گئے نبی. پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار. پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار. ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو فوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو فوار. ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے. عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے. عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے. سج گئی زمین، عرش سج گیا، سج گئی زمین، عرش سج گیا. آ گئے نبی، آ گئے نبی، زمین عرش سج گیا. آ گئے نبی، آ گئے نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی. ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے، ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے. جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے. مالک جہاں
खुदा आ गए नबी, आ गए नबी। चलो मालिके जहां नेमते खुदा आ गए नबी, आ गए नबी। माशाअल्लाह, क्या बात है, इतना प्यारा कलाम और इतने प्यारे मौके के ऊपर पढ़ा गया। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपकी फरमाइशें तो पूरी होती हैं, मगर आपकी फरमाइशों के साथ इस दफ़ा से नियत ये कर रहे हैं कि जिसकी फरमाइश पूरी हो तो कोई मदनी काफ़िले की फ़ीस, कुछ जो है ना वो नेक आमाल, मदनी नामात पर अमल, अमीर सुन्नत ने जैसे फरमाया है, हाँ, किताब अभी देखें यूँ है कि अब से हमने जो है वो शुरू करना है। जिन्होंने ये हमसे फरमाइश की थी, अब हमें ज़ाहिर बात है कि नहीं पता कि ये मैसेज किन्होंने किया है, लेकिन ये है कि अब आपकी फरमाइश पूरी हुई है तो आप हमें आपको तो पता है कि आपने हमें ये मैसेज किया था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपके लिए ये कलाम चलाया है। तो अब ऐसा कोई भी मदनी काम, यानी यूँ समझिए कि अगर मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि हम कहें कि फैज़ान नमाज आप पूरी करें, तो मुमकिन है कि वो आपके वैसे मुताले में हो या चल रही हो, तो ऐसा कोई भी मदनी काम आप अपने तौर पर जो है वो हमें मैसेज करें कि हम ये नियत करते हैं या ये मदनी काम पहले नहीं हो रहा था, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। घर में घर दर्स का सिलसिला नहीं था तो घर में दर्स शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा और अगर सदाए मदीना या कोई भी मदनी काफ़िले वगैरह की जो आप नियत, फ़िलहाल ज़ाहिर बात है कि हम अब से नियत करेंगे कि जब मैसेजेस हम आएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो आपसे मदनी फ़ीस बाकायदा जो है वो लेने की तरकीब करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब जिनकी इस वक्त फरमाइशें जो है वो पूरी हो रही है तो आप अपने तौर पर हमें मैसेज जो है वो करना शुरू कर दें। बिल्कुल नाज़रीन, आपके फीडबैक है, आपके कमेंट्स हैं और वो हमारे पास हैं, तो चलें अकबर हुसैन भाई भी पढ़ रहे हैं, कुछ मैं भी इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। ज़हीर हिंगोरो हैं, कहते हैं वो नाच चला दें हसनैन भाई की कि जो दावत इस्लामी की है, मेरे तुम ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसको अपने सिलसिले में ज़रूर शामिल करेंगे। हम एक एक मैसेज जो है वो अपना लेते हैं, आपका एक हमारा। क्या बात है, क्या बात है। एक मैसेज था कि कलाम में शायर का नाम लिखा करें, किसी कलाम में लिखा होता है किसी में नहीं लिखा होता, तो ये ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात किसी हिकमत के तहत जो है वो अपना नहीं लिखा होता। तो दुरुस्त। आतिफ शेख भाई हैं, कहते हैं मदनी चैनल का जो यूट्यूब पर पेज है इस पर एक प्ले लिस्ट बनाएँ और इस प्ले लिस्ट में इस यानी आपके मदनी चैनल प्रोग्राम में दिखाए जाने वाले पैकेजेस वगैरह अपलोड किया करें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सिलसिले में जो पैकेजेस चलाए जाते हैं उनको यूट्यूब पर अलग से अपलोड किया करें, प्ले लिस्ट बनाकर थोड़ा सा। अच्छा, तो एक मशवरा है, अच्छा मशवरा है, इंशाअल्लाह इसको अपनी सोशल मीडिया मजलिस को पहुँचाने की नीयत कहते हैं। जी, मैसेज है, सिलसिला ज़ेरो ज़बर की आवाज़ नहीं आ रही होती, 3 हफ्ते हो गए हैं, इस पर तवज्जो दें। बिल्कुल आपने सही कहा, ये मैसेज हमें एक से ज़्यादा दफ़ा और मुख्तलिफ मैसेजेस मुख्तलिफ लोगों के आए हैं। असल में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चलता है, गालिबन हमारा जब सिलसिला ख़त्म होता है 4 बजे ये शुरू होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो हमने जो मालूमात की है तो हमारे एंड से कुछ टेक्निकली उसमें प्रॉब्लम थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको हल करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पर ही उसकी आवाज़ नहीं जा रही होती। हमारे यहाँ यानी यूँ समझे कि हमारे पास भी जो है वो इसकी डाउनलिंक है, हम भी देख रहे होते हैं और बाज़ जगहों पर भी जो है वो सही जा रहा होता है, लेकिन बाज़ जगहों से प्रॉब्लम आ रही है और वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको हल करने की कोशिश की है। अल्लाह ने चाहा तो आज जो सिलसिला होगा उसमें ये कंप्लेन अल्लाह ने चाहा नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह एक और हैं, कहते हैं मदनी चैनल पर पहले एक खाका आता था नेपाली, अब वो नहीं आता, वो दोबारा चला दे। कौन सा? नेपाली खाका। नेपाली खाका काफ़ी पुराना हो गया, इसके जगह पे यूँ समझ लें कि थोड़ी एक बड़ा था। अब सोशल मीडिया की मजलिस ने बहुत छोटे छोटे ऐसे सबक आमोज़ कह लें PSMs, पब्लिक सर्विस मैसेजेस और पैगामात और स्टोरीज़ वगैरह देना शुरू कर दी हैं। वो अपने सिलसिले में हम शामिल करते ही हैं, मज़ीद उसको शामिल करने की। इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ जी, अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मैं अपने सिस्टम पे कुछ चीज़ें देख रहा था, तो यही नेपाली खाके का एक क्लिप जो है ना वो अपना यूँ समझे एक मदनी गुलदस्ता बना हुआ तो आप यूँ समझे कि अगर इनसे नियत करवा लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा सिलसिले में अल्लाह ने चाहा तो ये नेपाली खाका जो है
اس کا کچھ حصہ ہم دکھائیں گے. تو آپ نیت کا کہہ دیں تو چلیں، جس نے میسج کیا تھا وہ نیت کر دیں کمنٹس کے اوپر ہی، انشاءاللہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ چلانے کی. ساجد علی خاص خیلی ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے امیر اہل سنت کی کوئی کرامت سنائیں، ہم سنائیں یا پھر نگران شورا سنائیں تو وہ بات ہی الگ ہوگی. یہ بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ ہی کے بیان میں سے کوئی ایک ایسی کرامت اپنے سلسلے میں آئندہ شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی اچھا، ایک میسج ہے کہ جس طرح مدنی چینل کا مائک ہے اسی طرح مدنی نیوز کا بھی مائک ہونا چاہیے. تو اس طرح سے چینل کے اور یعنی ایک لوگو ہوتا ہے تو وہ ہر پروگرام کے اندر وہی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. جی. تو ویسے رضا بھائی کے پاس ہے مدنی خبروں کی ذمہ داری، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جو فرمایا صحیح فرمایا ہے کہ ہر چینل کا ایک مونوگرام ہوتا ہے، اسی پر ہی پورا تمام پروگرامز اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مدنی چینل کا ایک پورا، کیونکہ مدنی خبریں کوئی الگ سے چینل نہیں ہے، وہ ایک پروگرام ہے، تو اس پر دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہی کا لوگو ہوتا ہے، وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کچھ ہم نے کالز بھی لینی ہے، لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے اب سے تقریباً کچھ دن پہلے غالباً 26 دسمبر کو سورج گرہن کا وہ ہوا تھا معاملہ. تو الحمدللہ عز و جل یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز کی ترکیب تھی، تو اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوا تھا. تو ہمیں یہ میسج آیا تھا کہ اس دن حاجی امین صاحب نے جو دعا کی تھی اس کا کوئی مدنی گلدستہ ہمیں دکھا دے. تو الحمدللہ عز و جل وہ ہم نے تیار کیا، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اے مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول فرما لے، مولا ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے. اے مولا ہم بہت کمزور ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا اپنے قہر و غضب سے بچا لے، مولا اپنے قہر و غضب سے بچا لے. اے مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. لاج رکھ لے ماشاءاللہ کیا بات ہے. جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی وہ بھی اپنی جو ہے یوں سمجھے کہ نیتیں پیش کریں انشاءاللہ عز و جل. آپ کی نیتیں بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں یوں سمجھے کہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سے فالو اپ بھی لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. افضل احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں اشفاق کا کلام ہے سیدی انت حبیبی، یہ سنا دیں، یہ کلام نور رمضان میں پڑھا گیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. بنت ظہیر ہیں، کہتے ہیں اپنے سلسلے میں صوبان اتاری کو بلانے کی درخواست ہے. جی کچھ آپ اناؤنس کرنے والے تھے آج اس حوالے سے؟ اناؤنسمنٹ تو یوں اب ہم 2-3 دفعہ کر چکے ہیں. اب یہ اب اگر آپ یوں مہمان کے حوالے سے ہم نے بھی مہمان کا، حالانکہ ہماری نیت آپ کو پتہ ہوگا ہم نے 2-3 سلسلوں پہلے کی تھی، تو کسی وجہ سے جو ہے وہ جو مہمان تھے وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیچارے بیمار ہو گئے تھے. تو اب ہم یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جس دن مہمان ہمارے لیے اویلیبل ہوں گے آپ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل انہیں دیکھیں گے. بالکل. عاطف شیخ اتاری ہیں، غلام رسول میں جو نیو کریکٹر آئی ہیں زینب، اس کا غلام رسول سے کیا رشتہ ہے؟ اچھا، بڑا یونیک سوال ہے. یہ سچی بات ہے کہ جو ہے نا یہ اسلم ویسے تو کنیز فاطمہ کا تو ایک بہن کا رشتہ ایک طرح سے دکھایا گیا ہے، تو یہ بھی غالباً بہن ہی ہوں گی. سلسلے کے دوران ہی کنفرم کر کے آپ کو بتاتے ہیں. بڑا یونیک آپ نے سوال کیا ویسے، ماشاءاللہ. اچھا، میسیج ہے کہ مدری چینل پر اسٹوڈیو کلام کے بجائے کچھ ایسے کلام بھی دیا کریں. ہمارے نعت خواں اسٹوڈیو کے بجائے مائک میں بہت اچھا پڑھتے ہیں،
تو آپ اگر ہمارے سلسلے کا فارمیٹ دیکھیں تو اس میں اسٹوڈیو کلام غالباً شاید 1-2 آ جاتے ہیں ورنہ سارے ہی تقریباً اس طرح کے کلام ہمارے ہوتے ہیں جو یوں سمجھے کہ محفل نعت میں یا دیگر اور جگہوں پہ جو ہے وہ اپنا پڑھے گئے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح چودھری اسماعیل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل کڈس کا بھی کوئی واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. اب ان کے پاس کلپس چاہتے رہے. جی کلپس چاہتے ہیں. ہم ان کے اس میسیج پر جو ہے وہ اپنا یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تقریباً کچھ دن پہلے اسلم بھائی جو ہے ان سے رابطہ کیا تھا جو کڈس مدنی چینل کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم سے کچھ سوالات کیے گئے تھے کڈس مدنی چینل کے حوالے سے کہ اگر ہم چاہیں تو زیر و زبر جو سلسلہ ہے اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پارٹیسپینٹ کریں یا کڈس مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ فرمائشیں کی گئی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا آپ ہمیں کر کے دیں، بچوں کے حوالے سے تیار کریں. تو الحمدللہ عزوجل ہم نے اسلم بھائی کا وائس میسیج اپنے پاس لے لیا تھا اور الحمدللہ عزوجل وہ تیار ہے. آئیے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد مزید عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے فیڈ بیک کے بعد انشاءاللہ مجلس سے مشورہ ہونے کے بعد انشاءاللہ عزوجل بچوں کا اجتماعی ذکرونات سنڈے کو یا کوئی بھی دن انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے ہم انشاءاللہ عزوجل ڈیزائن کر کے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کریں گے. اس کے علاوہ اسماء الحسنہ اور اسماء النبی اس پر کام جاری ہے. اس کے علاوہ ایمان مفسر، ایمان مجمل اس پر بھی کام جاری ہے. اور اس کے علاوہ 5 کلمات پر بھی ہمارا کام جاری ہے انشاءاللہ عزوجل. بچوں کو انٹرسٹنگ رائم بیس میں یا اچھے سے انداز سے ہم ان کو جو ہے وہ کلمہ پاک یاد کروائیں گے. نیپالی خاکہ دکھانے پر جو آپ نے نیت کا کہا تھا تو جواب آ گیا ہے کہ مدنی نامت پر عمل کی کوشش کریں گے، اللہ استقامت دے اس نیت پر. اچھا چلیں. اس میں اگر یہ بھی اگر ہو جائے کہ کتنے پر عمل تھا اور کتنے پر عمل کی نیت جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے امیل و سنت کا طریقہ سالڈ نیت ہو جائے گی. جی بالکل انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ عارف علی ہیں، وہ نعت چلا دیں جنید بھائی کی کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. یہ 16 مارچ ذہنی آزمائش کے فائنل میں پڑی گئی تھی. کیا بات ہے ناظرین، آج کل تو آپ فرمائشی بھی کرنے لگے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کب ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا تھا یہ بھی بتانے لگ گئے ہیں. کیا بات ہے آپ، ماشاءاللہ. کچھ کالز لے لیتے ہیں مزید پھر. جی. میرا نام محمد نسیم بابر اتاری ہے، گزارت ہے سرگودا سے. بہت ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ آپ بہت ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن رات دگنی ترقی عطا فرمائے. حضور عرض کرنی تھی کہ مدنی منع کے جو کارٹون لگتے ہیں غلام رسول، اس کے آواز میں اگر بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سلسلہ بنایا جائے دودھ پاک کی فضیلت، تو وہ بچوں کو دکھا کے جو ہے وہ بچے ماشاءاللہ دودھ پاک کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے اسلم بھائی ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم جو اینیمیشن بنا رہے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، دعائیں یاد کروانے کے لیے، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، اسی طرح درود شریف ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیے یہ تیار ہو رہی ہیں. ایک میسیج یہ بھی تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اب تک ویسے جو پروگرامنگ چل رہی ہے وہ مدنی یعنی منع یا بچوں کی چل رہی ہے، بچیوں کا نہیں ہے. تو اس پر اسلم بھائی سے بات ہوئی تھی تو الحمدللہ عز و جل ایک پروگرام آپ ہی کی طرف سے ہمیں میسیج آیا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہو کہ جس کی ہوسٹنگ بھی ایک بچی کرے اور اس میں آڈینس جو ہے یا جو پارٹیسپینٹ ہوں گے وہ بھی بچیاں ہی ہوں. تو الحمدللہ عز و جل ایسا بھی ایک پروگرام ڈیزائن ہو رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی وہ تیار ہوگا تو اس کے کلپس بھی آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ پرومو وغیرہ بھی آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. اچھا مزید کالز بھی لے لیں. ہاں کالز اگر ایک ساتھ لے لیں تو ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل پہ اگر ماشاءاللہ سے سب اچھے خوبصورت امامہ شریف پہن کے آتے ہیں تو مدنی چینل پہ کچھ امامہ شریف باندھنے کا کچھ طریقہ وغیرہ کچھ چلایا جائے. جی یہ اگر یوں دیکھیں کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ اب امیل سنت چونکہ جنت ہال سے جو ہے وہ اپنا وہاں سے آتے، ورنہ پہلے اب یوں دیکھیں کہ ایک عرصے تک امیل سنت جب مدنی مذاکرے میں تشریف لاتے تھے تو آپ اپنے کمرے سے الحمدللہ امیل سنت امامہ باقاعدہ جو ہے وہ باندھتے تھے. تو ہم یہ نیت کر لیتے ہیں ہم اپنے سلسلے میں آئندہ سلسلے میں امیر اہل سنت کا جو ہے وہ ہاں یہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ دکھا دیں گے. اور آپ نے چونکہ کال کی ہے تو آپ ایک کال اپنی نیت کی جو ہے وہ مزید کے مدنی قافلے میں سفر کی یہ آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ کروا دیں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا
تو ہم امیل سنت کے جو امامہ باندھنے کے مناظر ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے. ایک عرض کرتا چلوں کہ ہم نگران شورا کا ایک سلسلہ ہے مسائل کے حل، وہ اور اس کے علاوہ ویسے بھی یوں دیکھیں ہمارے اور سلسلے ہیں، روحانی علاج ہیں یا دیگر جگہوں پہ میسیجز آتے ہیں رشتے نہ ہونے کی، دعا کا جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے کہ نگران شورا سے امیر سنت سے، اور یہ کہ دعا کر دیں کہ رشتے کی ترکیب بن جائے. تو ایک تو ویسے ایک روحانی طور پر الحمدللہ عز و جل دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا نگران شورا کا، کہ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے رشتہ نہ ملنے کی وجہ، یعنی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رشتے نہیں ملتے. تو آپ الحمدللہ عز و جل یہ بہت یوں سمجھے اٹریکٹیو ہے، اور آپ اس کو سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ اپنا دکھائیں. تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی وجہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا اس کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر والے بھی جو ہے وہ اپنا انوالومنٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. چلیں آپ کیا خیال فرماتے ہیں، واقعی یہ پرابلم ہے کہ رشتے نہیں آتے، یا اس میں ہمارا اپنا دخل یا انٹرفیئرنس زیادہ ہوتا ہے؟ اس میں کچھ مسئلہ والدین کا ہے، ٹھیک ہے، کچھ مسئلہ خود اس کا ہے جس کا رشتہ لینا ہے. والدین بعض اوقات اس پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ لڑکا ایسا چاہیے، نہیں یار یہ نہیں چاہیے رشتہ. اب لڑکی بیچاری انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب کوئی بات آگے بڑھے گی. سم ٹائم لڑکی اپنے طور پر منع کرتی چلی جاتی ہے، ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی تیری عمر جا رہی ہے تو کر لے، وہ نہیں کرتی. تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو رشتہ مطلب کا مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے ایمبیشنز کے نام پر، وہ اپنے مقاصد کے نام پر، اپنی فیوچر پلاننگ کے نام پر، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. آج کل سنا ہے کہ لڑکیاں پڑھائی کے نام پر یا کچھ اور چیزوں کے نام پر کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک عمر ان کی اس فیلڈ میں یا اس جاب میں گزر جاتی ہے جس سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بنا لیا یا کچھ اچیو کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہتی ہے مگر ان کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے. ایک اور پہلو، لڑکی کماتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یار شادی ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. اچھا ماں باپ نہیں ہوتے تو گھر کے دیگر بھائی وغیرہ ہوتے ہیں کہ یہ چلی جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس طرح وہ بیچاری کو اپنے مفاد کی بھینٹ چرا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی سچویشنز کمی بیشی کے ساتھ مور اور لیس کریں آپ لڑکے کے ساتھ بھی ہیں. بعض اوقات اس کی فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا شکل صورت دیکھا گا نہیں، لڑکی ایسی ہونی چاہیے، اور یا پھر والدین نہیں تیار ہوتے کہ جب تک یہ نہیں کر لو گے تب تک یہ نہیں پڑھ لو گے، جب تک اتنا نہیں کر لو گے، حالانکہ وہ اس سے نیچے میں اچھے انداز سے اپنی فیملی کو سروائیو کر سکتا ہے. جب بعض یہ کہتے ہیں یار اب اتنی جلدی شادی کر لیں گے تو ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے. اب شادی کے بعد میں اندھا تھوڑی ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد تو اس کو میچورٹی مل جاتی ہے. اگر مناسب عمر میں آپ نے نکاح کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے بوڑھے ہونے سے پہلے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جوان ہو کر کھڑی ہوگی. کئی ایسے اسلامی بہنیں جنہوں نے صرف اپنی خواہشات اور فرمائشوں کی وجہ سے رشتے جھٹلائے ہوں گے، منع کیا ہوگا، آج ان کی عمریں بیچاریوں کی بڑی ہو گئی ہوں گی، آج وہ انتظار کرتی ہوں گی لیکن ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے، وہ اس سے کم معیار میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گی. اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو رشتہ مل نہیں رہا ہے، رشتہ ہو نہیں رہا ہے، خالی اس کو ایک رکاوٹ یا کسی نے کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، یہ بھی ہوتے ہیں، مگر صرف انہی چیزوں میں رہ کر بہت سارے حقائق کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات ماں باپ کی ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے. ماں کا ایک کردار ہوتا ہے آس پاس پڑوسی خاندان رشتہ داروں میں، لڑا کا جھگڑتی بہت ہے. باپ وہ اپنی مستی میں جی رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، بعض بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں اسے منسوب ہو جاتی ہیں، اس سے بھی لوگ اپنا رشتہ کرنے میں ڈرتے ہیں کہ یار یہ تو آدمی صحیح نہیں ہے، اس کو کہاں اپنی بیٹی دینا یا اس کا لڑکا کہاں داماد بنا لینا. اسی طرح لڑکی کے بارے میں کہوں کہ آس پڑوس والے دیکھ رہے تھے یہ اپنی ماں کے ساتھ لڑتی تھی، یہ اپنے باپ سے الجھتی تھی، آس پڑوس والوں میں چکھتی چلاتی تھی، بلڈنگوں میں چکھتی چلاتی تھی. اب جب اس کے رشتے کی بات آتی ہے لوگ معلومات دیتے کہتے بھائی دیکھ لو ہم نے تو اس کو اسی طرح دیکھا ہے، لڑکا جیسے گلی کوچوں کے اندر مستی مذاق یہ وہ اوباش قسم کے لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور طرح طرح کی اس کی الٹی سیدھی حرکتیں مشہور ہو گئی ہیں. اب آپ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لڑکی ہو سکتا ہے اب صحیح ہو، ماں باپ ہو سکتا ہے ویسے نہ رہے ہوں، لیکن آپ کا جو پرسپشنز تو بنے ہوئے ہیں نا مارکیٹ کے اندر وہ بس عجیب ہو گئے. تو میری بات کو مائنس مت دیجئے گا، اپنے کردار کا ضرور جائزہ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اچھے نیک خوبصورت رشتے آپ کی طرف انشاءاللہ لپک لپک کر آئیں گے، اور جب آئیں اور وہ رشتے نیک ہوں، ایماندار ہوں
कुफ मिलता हो, हसब नसब सब दुरुस्त होता हो, तो ताखिर किए बगैर मेहरबानी करके रिश्ता कर लीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। निगरान शुरा का अंदाज़ और माशाअल्लाह क्या कहने हैं। बहुत सारे नाजरीन आपके कमेंट्स हमारे पास हैं। एक तो ये था कि ग़ुलाम रसूल का ज़ैनब से क्या रिश्ता है, अभी पूछा गया था, तो दौरान पैकेज हमने रब्ता किया हमारे असलम भाई से, तो असलम भाई भी मुस्करा दिए कि ये बड़ा यूनिक सवाल है। कह रहे हैं कि ये कनीज़ फातिमा की छोटी बहन है, यानी ग़ुलाम रसूल की बहन है ये। ठीक है, चलें कॉल चला लेते हैं जी। तो मदनी चैनल फॉर किड्स की जो नशरियात नशर की जा रही हैं, इनका टाइम चेंज किया जाए, बराए मेहरबानी मगरिब के बाद चलाई जाए, क्योंकि असर के बाद बच्चे ट्यूशनों में और कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं। सही फरमा रहे हैं। ये एक कमेंट्स मेरे पास भी पिछले लास्ट टाइम 2-3 जगहों से आया था कि अब चूँकि वो 4 से 6 में जो है ना वो असर और मगरिब बीच में आ रही है, तो चले मजलिस को अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। किसी न किसी वो वजूहात है, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके मैसेजेस जिस तरीके से आ रहे हैं तो हम आगे मजलिस को निगरानी शुरा को इंशाल्लाह दोबारा पेश करेंगे, और मुमकिन हुआ तो अगर ये चेंजिंग हुई तो हो सकता है कि आगे चलकर हो जाए। क्या बात है। रिजवान अली हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम भी पूरा क्या करें अमीर अहले सुन्नत, इसकी भी हमें तरगीब इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं आप अशफाक भाई को खुले आंख सल्ले अला में बुलवाएं, वो 10 फरवरी 2019 को आए थे प्लीज़। और मदनी ख़बरों के अहमद रज़ा मदनी जो हैं वो अब ख़बरें क्यों नहीं पढ़ते। चलें। अशफाक भाई वाकई जो है वो अपना 1 साल बाद एक मैसेज आया था कि अशफाक भाई की आवाज़ चेंज क्यों, तो वो वजह तो उन्होंने खुद ही अपने सिलसिले जब आए थे उन्होंने बता दी थी कि उनका टॉन्सिस का जो है ना ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ ना कुछ हल्की फुल्की तकलीफ है, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ने चाह वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाएगी। तो दोबारा अशफाक भाई इंशाल्लाह उसी तरीके से नाते जो है वो हमें सुनाएंगे, और आपका ये पैगाम हम नियत करते हैं कि हम 10 फरवरी 2019 क्या मतलब कि जो है ना वो डेट्स आपने निकाली हुई हैं। इंशाल्लाह अशफाक भाई को अर्ज़ करते हैं। शाहिद महमूद भाई हैं, आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप कह रहे हैं मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब और निगरान शुरा के मदीने के बारे में क्लिप्स ये चलाने चाहिए, बिल्कुल चलाने चाहिए इंशाल्लाह, और इसको अपने सिलसिले में हम शामिल करते ही रहते हैं। हमने गुज़िश्ता सिलसिले में भी हाजी अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप शामिल किया था कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद शामिल करेंगे। नईम रसूल हैं, कहते हैं हाजी मुश्ताक की नाज़ सुना दें सूए तैयबा जाने वालों। क्या बात है, इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करते हैं। एक कॉल इसको शामिल करते हैं जी। और जो उन्होंने वहाँ मदीने वगैरह की हाज़िरी के, तो एक हमें मैसेज जो मौसूल हुआ था कि अमीर सुन्नत के अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी के मनाज़िर, तो वो हमारे पास तैयार है, लेकिन आपने जैसे फरमाया कॉल, उसके बाद ये पैकेज चलाएंगे। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है, मैं मुल्क पाकिस्तान सूबे पंजाब से बात कर रहा हूँ। मेरा इस सिलसिले में यह सवाल है कि इस रबीउल अव्वल शरीफ में जानशीनी अमीर सुन्नत ने बापू आबिद भाई के साथ एक मदनी कसौटी की थी, वो दिखा दें। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये हमारे डायरेक्टर साहब इंशाल्लाह हमें नोट करके जो है वो अपना दे देंगे, इंशाल्लाह हम इसको तैयार करेंगे। और अच्छा ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी जो फरमाइश है वो तो पूरी करेंगे हम इंशाल्लाह, अगर आपकी नीयत जो है वो अपना उससे पहले ही आ जाए, फरमाइश पूरी होने से पहले, तो मदीना एक ही कॉल में कर देना कि जी मेरी ये फरमाइश है और इस फरमाइश में ये नीयत शामिल। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। आइए अमीर अहले सुन्नत का वो मदनी गुलदस्ता देख लेते हैं। सय्यदी हमज़ा को जुमला शहीदाने उहद को भी और सब गाज़ियों को शाहसवारों को सलाम। सय्यदी हमज़ा को जुमला शहीदाने उहद को भी और सब गाज़ियों को शाहसवारों को सलाम। सय्यदी हमज़ा को जुमला शहीदाने उहद को भी और सब गाज़ियों को शाह
شاہسواروں کو سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. شاہد محمود بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجتماع ذکر و نعت میں بھی سوشل میڈیا کے ناظرین کے SMS شامل کیے جانے اور فرمائش بھی پوری کی جانی چاہیے. کیا کہتے ہیں گل حسین بھائی؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہر ایک سلسلے کا اپنا ایک فارمیٹ ہے، اس کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے، نگران شورا کی جب شرکت ہوتی ہے ابراہیم باپو، تو اب وہ کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. جو نقیب ہے اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو ہر شخص اس طریقے سے اس فارمیٹ کو لے کر چلے یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، جہاں تک آپ کی فرمائش کا تعلق ہے تو الحمدللہ جو ترانہ مصطفیٰ سلسلہ ہے وہ جمعرات کو آتا ہے، اور اس کا فارمیٹ کا یوں سمجھے کچھ نہ کچھ حصہ یہی ہے کہ آپ جو فرمائشیں کرتے ہیں کال کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے، تو وہ اس میں پوری کی جاتی ہیں. 50% حصہ یوں سمجھے کہ وہ پورا کر دیتے ہیں. باقی الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہے نا، آپ کے میسیجز، کالز وغیرہ ہے، آپ جو فرمائش کرتے ہیں، اور اگرچہ ہمارے پاس بظاہر یوں نعتخواں یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن ہم وہ کلام اور ساری چیزیں آپ کے لیے تیار تو کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل. کیا بات ہے. آپ کے SMS بھی کچھ کافی سارے لگ رہا ہے آج آپ کے SMS کافی رہ رہے ہیں. ہاں، میرے SMS تو ہیں. اچھا، ایک یہ ہے کہ براہ راست پروگرام میں جو نمبر نیچے نمبر آ رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ لوگوں کی جگہ نام لکھا کریں. کال کا نمبر جیسے SMS کا نمبر اور واٹس ایپ کا نمبر. آپ سمجھے یہ میسیج؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے جیسے ٹیلی فون پر وہ اس کا لوگو بنا ہوا ہے، وہاں SMS کی جگہ SMS کا لوگو بنا ہوا ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ کا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی جگہ پر یہ لکھا ہونا چاہیے. جو درست فرما رہا ہے، ہر کوئی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ آئیکن سے سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے، مگر ایک تاثر تو ایک مطلب جنہوں نے کیا ہے ان کو پتہ تو ہوگا. ہمارے سمجھے کہ ہمارے ناظرین ہم تک الحمدللہ عز و جل پیغام ان کا پہنچ تو جاتا ہے. ایک زمانے سے ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، کال کا نمبر چل رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے SMS کا، تو تعداد سمجھ تو جاتی ہوگی. اچھا، اس کو کرنے کی بجائے بھی یوں کر لیں نا کہ وہ اسکرین تھوڑی سمرائز ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ فار SMS، فار واٹس ایپ، فار کال تھوڑا بڑا ہوگا تو اس کو شارٹ کر دیا اور جو ہے نا وہ آئیکنز پہ لے کر آگے. بہرحال مشورہ آپ کا انشاءاللہ مجلس کو ضرور پہنچ جائیں گے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں. ہمیں ایک میسیج تھا کہ سیزن 8 کا جو کلام ہے ذہنی آزمائش کا وہ ہمیں جو ہے وہ دکھا دے. تو الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے. کیا بات ہے جی. جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. یہ منش امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے. سما ہے جیت کا حسی، شکست بھی ذیشان ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. اور مزید بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، کچھ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. اکبر حسین بھائی کے پاس بھی جو ہے وہ SMS ہیں، SMS بھی ہیں. اور ایک میسیج یہ ہمیں آیا تھا کہ سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف کس وقت آتا ہے. تو یہ سلسلہ اب نہیں آتا. بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جیسے مدری مکالمہ ہے، نگران شورا کا لبیک سلسلہ ہے، تو ایک وقت تک چلتے ہیں، اس کے بعد یہ بند ہو جاتے ہیں.
تو اندھیرے سے اجالے کی طرف جو مفتی قاسم صاحب کا یہ سلسلہ ہے اب یہ اس وقت آن ایئر نہیں ہو رہا. مگر اس کی جگہ پر بھی اسی جگہ ہی پر مفتی قاسم صاحب کا ایک سلسلہ ہے اللہ کی پہچان, ٹھیک ہے, وہ آن ایئر ہوتا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ ون آف دا امیزنگ سلسلہ. نوید بھائی ہیں, کہتے ہیں کیمرہ مین کے دیوانہ وار کلپ طبیع نور والا یہ دکھا دیں. ہاتھوں ہاتھ ان سے نیت لیں انشاءاللہ. آپ اپنی نیت کا اظہار ہمیں کمنٹس کر کے کریں انشاءاللہ. نصرت بھائی کہ یہ ہمارا تھا الحمدللہ عز و جل, بہت ان کے جو ہے وہ اپنا ہم نے خود بھی جو ہے وہ دیکھے تھے, اور بھی وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل یہ ہوتے ہیں. بعض ہمارے کیمرہ مین کلام کے دوران رو رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ان پر کیمرہ جو ہے وہ اپنا جا سکے, تو الحمدللہ عز و جل ان کا بھی اپنا ذوق ہوتا ہے. ابھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ کچھ عرصہ پہلے میسیج تھا, کافی عرصے سے یہ مدنی گلدستہ رکا ہوا تھا. الوداع ماہ رمضان, اب چونکہ رمضان شریف یوں سمجھے کہ بس 3-4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنا آمد ہے اس کی, تو امیر سنت کا ایک یہ مدنی گلدستے کا ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ دکھایا جائے امیر سنت کا جو الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے. تو یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, تو نیت کی ہے کہ اس کو آج کے سلسلے میں شامل کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ, الوداع الوداع رمضان, الوداع ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک ہمیں میسیج تھا کعبہ دکھا دے مولا, یہ اچھا میسیج کرنے والے نے جو میسیج کیا تھا وہ انہوں نے میسیج کیا تھا کہ یہ بغداد بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے, جبکہ ہمارے پاس جو تھا وہ نعت خواں کا نام بغداد نہیں ہے, وہ عظیم ہے. تو بعض اوقات یہ میسیج کرنے والوں کی یہ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے, تو ہمیں بعض اوقات ڈھونڈنے میں مشکل ہو جاتی ہے. آئیے, یہ غالباً ہمارے فیس بک کے ناظر تھے, ہاں, تو آپ فرمائش پوری ہو رہی ہے, تو آپ جو ہے نا وہ مدنی فیس کا اظہار بھی کر دیں اور اپنی فرمائش دیکھ بھی لیں. جی. کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, مولا با دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ, ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. اللہ
چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا با دکھا دے مولا اللہ 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 کوہ صفا سے دوڑوں مروہ کی چوٹیوں تک اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے کوہ صفا سے دوڑوں مروہ کی چوٹیوں تک خواہش مچل رہی ہے خواہش مچل رہی ہے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا با دکھا دے مولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا رضا بھائی جی یہ ہاتھوں ہاتھ یوں سمجھے کہ دو فرمائشیں. ہاں دو فرمائشیں. ایک تو جنہوں نے میسیج کیا تھا فیس بک کا ان کا کلام تو دکھایا گیا لیکن ابھی جنہوں نے میسیج کیا تھا کہ امیر سنت کے جو حج کے مناظر ہیں تو اس میں اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو الحمدللہ عز و جل یہ دکھا دیے گئے لیکن پھر بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ سلسلے میں بھی کریں گے لیکن اب آپ دو نیتیں آپ جو ہے وہ ہمیں میسیج کر دیجئے گا. ماشاءاللہ. کافی سارے کلام جو ہے وہ اپنا رہ گئے ہیں آپ پریشان نہ ہوئیے گا انشاءاللہ. اگلے سلسلے میں یہ میں مثال دیتا ہوں میرے آقا میں حاضر ہوں قلت حیلتی یہ ہو گیا. حاجی مشتاق کا کلام ہے مدنی مدینے والے. اسی طریقے سے سن لو خدا کے واسطے یہ محمود بھائی کا کلام. یہ کافی سارے کلام ظاہری باتیں رہ گئے ہیں. ساری چیزیں تو اتنے سے وقت میں مکمل نہیں ہم آپ کو دے سکتے تو ابھی فی الحال ایک مدنی کسوٹی ہے مختصر سی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی انسان جی نہیں جمادات میں سے یعنی جو پتھر وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں سے پتھر وغیرہ جمادات جمادات تو وہ جبھی بھی چیز بے جان چیزیں بے جان چیزیں سب جو کہا جاتا ہے. ہاں یعنی پانی پتھر نہر دریا سب کچھ اس میں آ گیا نا. درخت پتے برس بارش درخت اس کے پتے پانی پوجی بننا سدرۃ المنتہا تھا. پہنچنے دے بابا ابھی رات کے 2:30 بجے جہاں بھی جاتے ہیں. جاؤ جاؤ آج چونکہ کے بدلا جا کسوٹی مدنی کسوٹی کرو کرا آپ کے ہاتھ میں. چلو بہرحال پہنچو تو صحیح. اب پوچھو کیا پوچھتے ہو. جمادات جی ہاں پہنچ کے دکھاؤ. حرمین طیبین میں جی نہیں. مزار ہے کوئی جی نہیں. آج ذکر ہوا ہے اس کا مدنی مذاکرہ. جی ہاں. آپ کے سفر عراق میں ذکر ہوا ہے اس میں پانی بہتا ہے. پوچھی ہوئی پانی بہتا ہے. جی ہاں. فا سے نام شروع ہوتا ہے. جی ہاں پہنچی گئے ہم نام لے لیں. آپ کی مرادی شے نہر فرات ہے. جواب درست ہے. ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا ہے چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا آئندہ ہفتے کو پھر ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر